السلام علیکم سامعین کرام، آج جو سچا واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وہ میرے مرحوم دادا جان نے مجھے بچپن میں سنایا تھا۔ آئیے انہی کی زبانی یہ داستان سنیے۔ میں اپنی جوانی کے زمانے میں پاک فوج میں بھرتی ہو گیا تھا۔ یہ غالباً 1950 کی جنگ سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ ستمبر کا مہینہ تھا۔ مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ میرے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ خوشخبری ڈاک کے ذریعے مجھ تک پہنچی اور دل خوشی سے بھر گیا۔ میرا تعلق چکوال کے ایک پسماندہ گاؤں منڈے سے ہے۔ چکوال سے گاؤں تک کا سفر لمبا تھا اور اس راستے پر پک اپ گاڑیاں چلتی تھیں۔ یہ علاقہ کچھ سنسان تھا۔ درمیان میں کچھ برساتی نالے آتے تھے اور کئی جگہوں پر اتار چڑھاؤ بھی تھا۔ جب میں چکوال پہنچا تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور آخری گاڑی گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اس دور میں نہ فون تھا، نہ بجلی کی سہولت۔ چاندنی رات تھی، پورا چاند آسمان پر روشن تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں جوانی کے جوش میں پیدل ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کبھی دوڑتا، کبھی چلتا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ بیٹے کو گود میں اٹھاؤں گا، ماں باپ سے ملوں گا۔ آدھا راستہ طے کر چکا تھا کہ اچانک مجھے پانی کے بہنے کی آواز آئی۔ شڑپ شڑپ۔ چاند کی روشنی میں غور سے دیکھا تو ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا ہیولا سا نظر آیا۔ وہ برساتی نالے کے کنارے کھڑا تھا اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی کہ اتنی رات گئے یہاں کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا شاید کوئی اور مسافر ہو۔ میں نے بلند آواز میں پکارا، السلام علیکم۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، مگر اس سلام کے بعد وہ شبیہ اچانک غائب ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ بہت دور ایک چڑھائی پر نظر آئی اور پھر وہاں سے بھی غائب ہو گئی۔ اب وہ میرے بالکل قریب ایک درخت کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسنی دوڑ گئی ہو۔ میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، اپنا بیگ کمر پر لادا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب گھر پہنچا تو والدہ نے ڈانٹا کہ رات کو کسی سرائے میں رک جاتا، اکیلا پیدل چلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تب سے میں نے رات کے وقت تنہا سفر نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اللہ میں ہر ظاہری و باطنی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے یا میرے چینل سے میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات دے پا رہا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔